یہ جو باقاعدہ رات کو کوئی 8 9 10 بجے جا کے جو ہے درخواست لی گئی اور باقاعدہ سیکرٹری الیکشن کمیشن وہاں گئے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن پرویز الہی صاحب کے خاص آدمی، تو اس سے تو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرویز الہی اس عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی حد تک جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ گورنر راج 18ویں ترمیم میں بہت آسان چیز نہیں ہے، صوبائی اسمبلی میں الٹیمیٹلی آپ کو لے جانا پڑتا ہے۔ اگر سیشن نہیں ہوگا تو اس جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے، اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے تو گورنر ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے جس میں وہ یہ کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، لہذا وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ چلے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے اس اقدام کو، پھر ظاہر عدالت دیکھے گی اس چیز کو، تو یہ معاملہ چند دن کے لیے ضرور ٹل جائے گا۔ شاید جمعے کو اسمبلیاں تحلیل نہ ہو پائیں، اس کی وجہ سے مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ عدالت نے اگر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا پرویز الہی صاحب کو اور عدالتوں نے ان کو بحال کر دیا تو ظاہر ہے وہ زیادہ مضبوط بن کے آئیں گے سامنے اور اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ ابھی تک تو پرویز الہی صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جب سے وہ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے گئے تھے اس وقت سے صورتحال ابھی تک کوئی واضح نہیں آئی ہے، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور زرداری صاحب بھی ان سے بہت ناراض ہیں اور وہ بھی زرداری صاحب سے نالاں ہیں، جبکہ پچھلے سال یہ صورتحال تھی کہ زرداری صاحب اور چودھری پرویز الہی مل کے پلان بنا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن یہ پھر جب وہاں سے نکلے اور پھر کوئی ٹیلی فون کال کے اوپر وہ پھر بنی گالہ چلے گئے اور بنی گالہ کے ہو کے رہ گئے تو وہ پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو نئی صورتحال ہے اس میں عمران خان کا جنرل باجوہ پہ مسلسل جو ہے وہ الزامات کی بوچھاڑ اور پرویز الہی کا اور ایون مونس الہی کا اس سے انکمفرٹیبل ہونا، تو پرویز الہی خوش تو نہیں ہے عمران خان اور نہ عمران خان کے کوئی ہمیشہ سے کوئی بہت اچھے اوپینین رہے ہیں پرویز الہی کے حوالے سے۔ کیا اس کی وجہ سے دوبارہ زرداری صاحب اور پرویز الہی کے رابطے بحال ہوں گے؟ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک میری کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پرویز الہی اور زرداری صاحب کے درمیان کوئی رابطہ ہوا۔ جس انداز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی درخواست قبول کی گئی، کیونکہ وقت تو جو آفس آورز ہیں وہ تو 4 5 بجے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو باقاعدہ رات کو کوئی 8 9 10 بجے جا کے جو ہے درخواست لی گئی اور باقاعدہ سیکرٹری الیکشن کمیشن وہاں گئے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن پرویز الہی صاحب کے خاص آدمی، تو انہوں نے جا کے وہ قبول کی اس چیز کو، درخواست کو ایکسیپٹ کیا، تو اس سے تو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پرویز الہی اس عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کی حد تک جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے، یعنی پیش کرنے سے جمع کرانے کی حد تک، پیش تو ابھی ہونی ہے اسمبلی میں، جمع کرانے کی حد تک، تو ایک مرتبہ جمع ہو گئی، اب یہ شاید قانونی ماہرین بتا سکتے ہیں، ایک مرتبہ جمع ہو گئی تو پھر اسمبلی کا ڈیزالو کرنا جب تک اس پر فیصلہ نہ ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ اسمبلی ڈیزالو یعنی اس کے فیصلے ہونے میں آپ کو 3 سے 7 دن لگ سکتے ہیں، تو اس حد تک تو شاید عین ممکن ہے کہ پی ایم ایل کیو نے کہا کہ چلیں اس دوران ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کو کنونس کر لیں کہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں۔ الیکشن کمیشن نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کہ الیکشن کو تاخیر کا شکار کریں، ورنہ ان کے پاس ہے نہیں، انہیں ہر صورت میں جو ہے اگر اس طریقے سے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو انہیں 90 روز کے اندر الیکشن کرانے لازمی ہیں،
اور اگر جو ہے اپنا ٹینیور پورا کر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 60 روز کے اندر ہر صورت میں کرانے. باقی اگر کوئی چیز انہوں نے کرنی ہے تو اس کے لیے پھر انہوں نے کورٹ سے میرا خیال اجازت لینی ہوگی. تو کس حد تک وہ کر سکتے ہیں، اگین پھر یہی ہے کہ آپ اگر یہ ساری ٹیکٹکس یوز کر کے معاملے کو آپ مہینے بھر سے زیادہ نہیں کھینچ سکتے. اگر مہینے بھر آپ اس کو کھینچیں گے ادھر سے ادھر اور الٹیمیٹلی وہ چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گی تو پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل کیوس رہے گا. پولیٹیکل کیوس رہنے کی قیمت جو ہے وہ پورے پاکستان کو پے کرنی پڑے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پی ایم ایل کیو کی، اگر عمران خان نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل کیو کا تو کہیں ساری صورتحال میں ہاتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت زیادہ سیٹیں کنسیڈ نہیں کرے گی پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کے حق میں. وہ یہی چاہیں گے کہ چونکہ انہیں پی ایم ایل کیو کا ایک ماضی پتہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ پی ایم ایل کیو کس حد تک ان کے ساتھ چل سکتی ہے، کس حد تک نہیں چل سکتی. تو یہ یقیناً ہے کہ جو اس وقت موجودہ سیٹیں ہیں پی ایم ایل کیو کے بعد اس سے تو کچھ زیادہ دے دیں گے وہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 25-30 سیٹوں تک دے دیں. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. 12 سے 15 سیٹوں سے زیادہ پی ٹی آئی بالکل بھی نہیں دینا چاہیے. ریزالو ہونے کے بعد تو ظاہر ہے میدان کھلا ہوگا. یہ تو اپنی جگہ ہے کہ عمران خان پھر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں زیادہ محفوظ ہیں یا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں کی بھی اسمبلی آپ کو ڈیزالو کرنی پڑے گی اس صورت میں، اور یا پھر خان صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ کم ووٹ میں گورنر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں اس میں. لیکن یہ کہ ان کو سیاسی طور پہ نقصان نہیں ہوگا. اگر گرفتار بھی کیے جاتے ہیں تو جو پالیٹکس ہوگی وہ پھر انہی کے گرد گھومے گی. تو جتنا بھی ان کو زیادہ پولیٹیکل اٹینشن ملے گی تو عمران خان کو نقصان نہیں ہوگا. بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ عدالتوں تک ہی جائے گا، جس طرح اور بہت سے بدقسمتی سے اور بھی بہت سے سیاسی معاملات ہماری سیاسی جماعتوں کی میرا خیال ہے ناقص حکمت عملی ہے کہ وہ معاملات کو پارلیمنٹ کے بجائے جو ہے وہ عدالتوں میں حل کرواتی ہیں. اور ظاہر ہے اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عدالتوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ عدالتیں، صحیح بات ہے کہ عدالتیں اور عدالت عظمیٰ عام طور پہ یہ بات بارہا پارلیمنٹیرین سے، حکومت سے، اپوزیشن سے یہ کرتی رہی ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ریزالو کریں، ماں سوائے اس کے کہ جو بہت ہی کوئی ایک آئینی نقطہ آ جائے سامنے. اور ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ اگر فیڈرل کورٹس بنا دی جائیں یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے تو وہ معاملات بھلے عدالتوں میں جائیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف ایکسکلوسیولی انہی معاملات کے لیے ہو، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ پر سے وہ غیر ضروری بوجھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا.